دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نادر شاہ کی زندگی کے دلچسپ حقائق سنائیں گے۔ نادر شاہ کون تھا، کس خاندان سے تعلق تھا، نادر شاہ کے والد نے کیسے اس کی پرورش کی، نادر شاہ کے بارے میں کون سی مزاحیہ کہانیاں مشہور ہیں، کیا یہ کہانیاں سچ ہیں، شاہ طہماسپ خوبصورت لڑکوں کو ننگا کیوں کرتا تھا، نادر شاہ کی موت کیسے ہوئی، اس کے بعد اس کی سلطنت کس نے سنبھالی، آخری عمر میں یہ چڑچڑا کیوں ہو گیا تھا۔ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بادشاہ سلامت سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے عدالت لگائے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر دربار میں لائے اور گڑ گڑائے، جہاں پناہ، یہ شخص ہمارے بھائی کا قاتل ہے، اسے فوری طور پر سزائے موت دے کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ نادر شاہ نے یقین دہانی کروائی کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا اور آج کا سورج ڈلنے سے پہلے قاتل کو پھانسی دی جائے گی۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی تو درخواست گزاروں نے بتایا کہ ہمارا بھائی پیشے کے اعتبار سے چور تھا۔ گزشتہ شب جب وہ ایک گھر کی دیوار پھلانگنے لگا تو اینٹ اکھڑ کر اس کے سر میں لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ شخص جسے ہم نے جکڑا ہوا ہے اس گھر کا مالک ہے اور مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر اس نے اینٹوں کی چنائی ٹھیک کروائی ہوتی تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ نادر شاہ درانی نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو تختہ دار پر لٹکایا جائے۔ اس سے پہلے کہ حکم کی تعمیل ہوتی، ملزم نے کورنش بجا لاتے ہوئے کہا، جناب کے عادلانہ فیصلے پر سر تسلیم خم، مگر گزارش یہ ہے کہ مکان میں نے خود تعمیر نہیں کیا بلکہ کاریگر سے بنوایا ہے، چنانچہ اس مستری کی غلطی کی سزا مجھے دینا ناانصافی ہوگی۔ نادر شاہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور مستری کو گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا۔ مستری بھی بہت سمجھدار نکلا۔ اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ تعویل پیش کی کہ جناب اینٹ اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ چنائی کے لیے مٹی کا گارا ٹھیک نہیں بنا ہوگا اور یہ مزدور کا کام ہے۔ بس پھر کیا تھا، مزدور کی تلاش شروع ہوگی۔ مزدور عدالت میں پیش ہوا تو اس نے کہا، ذل سبحانی، یہ بات درست ہے کہ گارا ٹھیک نہیں بنا تھا اور اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو گئی تھی، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس دن جب مکان کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا اور ہم کام کر رہے تھے تو ستارہ نامی ایک قاتل حسینہ وہاں سے گزری۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی بھڑکیلا لباس پہنا ہوا تھا۔ میری توجہ بڑھ گئی اور میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ نادر شاہ درانی نے فرمایا، بالکل ٹھیک کہا تم نے، یہ اسی خوبرو دوشیزہ کی کارستانی ہے، اسے پیش کیا جائے۔ وہ قاتل حسینہ لائی گئی تو اس نے کہا، حضور میں تو ہرگز ایسے اشتعال انگیز اور بھڑکیلے کپڑے پہننے کی روادار نہیں، یہ سب رنگریز کا کیا درا ہے۔ میں نے اسے کپڑے رنگنے کو دیے اور کہا کہ کوئی مناسب سا رنگ کر دینا، اس نے یہ قیامت ڈانے والا رنگ کر دیا، تو میری کیا خطا ہے۔ نادر شاہ درانی نے کہا، اس خاتون کی بات بھی دل کو لگتی ہے، اس رنگریز کو ڈھونڈ کر لایا جائے۔ رنگ ساز نے کہا، بادشاہ سلامت، میں تو مزدور آدمی ہوں، فلاں پنسار کی دکان سے رنگ خرید کر لاتا ہوں، اب اس نے ایسا فتنہ خیز رنگ دے دیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے۔ اگر سزا دینی ہے تو اس پنساری کو دیجیے۔ قصہ مختصر، اس پنساری کو تلاش کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ پنساری بیچارہ شریف آدمی تھا، وہ اس گرم آلو کو کسی اور کی طرف نہ اچھال سکا اور یوں اینٹ گرنے سے مرنے والے چور کے قتل کی سزا پنساری کو دینے کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ اب ایک نئی مشکل یہ آن پڑی تھی کہ پنساری تیلے کی طرح اتنا کمزور شخص تھا اور اس کی گردن بہت پتلی تھی، جبکہ پھانسی کا پھندا بہت بڑا تھا۔ جب اسے لٹکانے کی کوشش کی جاتی تو پھندا پنساری کے گلے سے نکل جاتا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور بادشاہ نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہی کے دن قاتل کو سزا دی جائے گی۔ اگر نیا پھندا بنانے کا وقت دیا جاتا تو بات اگلے دن پر پڑ جاتی۔ لہٰذا نادر شاہ درانی نے فوری اور سستے انصاف کی خاطر مجمع کی جانب نظر دوڑائی اور یہ نادر شاہی حکم دیا کہ پھندا جس کی گردن میں فٹ آ جائے اسے پھانسی دے دی جائے۔ اسی طرح ایک اور کہانی مشہور ہے، جب نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، اس حملے کا جواز پیش کریں۔ ایک مشیر نے کہا، حضور ہم کہہ دیں گے، بائی پھیروں میں نادر شاہ کی پھوپھی جان رہتی ہے، ہم تو ان سے ملنے آئے تھے ورنہ حملے کی نیت نہ تھی۔ دوسرے نے یہ تعویل پیش کی کہ سب نے بھارت پر حملہ کیا مگر ہم نے نہیں کیا، اس کے بعد کسی اور جواز کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ تیسرے نے کہا، بادشاہ سلامت، اتنا عرصہ ہوا ہندوستان پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ ایسی بہت سی مزاحیہ کہانیاں نادر شاہ کے بارے میں مشہور ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ نادر شاہ کی تاریخ اور پیدائش پر مورخین میں کچھ اختلاف ہے،
لیکن ایکس وردی کے مطابق یہ 1698 تھا۔ اس کی جائے پیدائش درہ گاز کے خطے میں دستگرد نامی گاؤں تھا۔ نادر شاہ کی مادری زبان ترکی تھی۔ کچھ عرصے بعد دوسرا بھائی ابراہیم قلی پیدا ہوا اور پھر والد فوت ہو گئے۔ پرورش ماں کے ذمہ ہوئی۔ گھر میں گدھا تھا۔ ماں کے سامنے دو راستے تھے، جسم فروشی کرے یا محنت مزدوری۔ نادر شاہ کی ماں نے آخری راستہ اختیار کیا۔ پہاڑوں پر جا کر لکڑیاں جمع کر کے بازار لاتی اور فروخت کرتی۔ یہی گھر پالنے کا ذریعہ تھا۔ پھر نادر شاہ بھی اجرت پر چرواہا بن گیا۔ 10 سال کی عمر میں نادر شاہ نے گھڑ سواری کی استعداد حاصل کی۔ مقامی سردار علی بیگ کے ہاں 15 سال کی عمر میں بطور بندوق بردار سپاہی بن گیا۔ استعداد اور محنت سے متاثر ہو کر سردار علی بیگ نے اپنا داماد بنایا اور اس کی وفات پر احمد شاہ سردار بن گیا۔ نادر شاہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ پانی میں 4 پرندے شکار کیے۔ صبح کو لوگوں نے تعبیر نکالی کہ وہ ترکی، ایران، افغانستان اور ہندوستان 4 ممالک فتح کرے گا۔ اصفہان میں مقیم صفوی ایرانی حکومت کی حالت ابتر تھی۔ شاہ طہماسپ کو شراب اور خوبصورت لڑکوں سے فراغت نہ تھی۔ رستم التواریخ کے مصنف نے لکھا ہے کہ شاہ طہماسپ 13-14 سالہ خوبصورت لڑکے ننگے کر کے ان کو 4 زانوں چلنے کا حکم دیتا۔ ایک نوکر پیچھے سے ایک تالی سے ان پر معطر تیل چھڑکتا۔ اسی طہماسپ اور اس کے باپ دونوں کو پشتون قبیلے غلزئی کے سردار میرو یس خان کے بیٹے محمود علی نے بھگا کر ایرانی حکومت حاصل کی تھی۔ تخت نشینی۔ ابتدائی فتوحات کے بعد ایرانی نادر شاہ کو ایران کا نجات دہندہ سمجھتے تھے اور اس کے سامنے تخت ایران پیش کر دیا، لیکن نادر شاہ نے ایرانیوں کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جب تک وہ خلفائے راشدین اور اصحاب رسول کے خلاف تبرہ اور اہل سنت مسلمانوں کو ستانا بند نہیں کریں گے، وہ بادشاہت قبول نہیں کر سکتا۔ ایرانیوں نے اس کا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور نادر شاہ نے عباس سوم کو معزول کر کے 1736 میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ آخری ایام۔ ایک ایسا وقت آیا جب سلطنت ایران پورے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی حدود شاہ عباس کے زمانے سے بھی زیادہ وسیع ہو گئی تھی۔ 1741 اور 1743 کے درمیان میں نادر شاہ داغستان کے پہاڑوں میں بغاوت کچلنے میں مصروف رہا، لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش کو دبانے میں ناکامی نے نادر شاہ کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اب وہ شکی اور بدمزاج ہو گیا تھا اور اپنے لائق بیٹے اور ولی عہد رضا قلی کو محض اس بے بنیاد شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں۔ ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی۔ شیعہ خاص طور پر اس کے مخالف ہو گئے۔ آخرکار 1747 میں اس کے محافظ دستے کے سپاہیوں نے ایک رات اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے سوتے ہوئے قتل کر دیا۔ جانشین۔ نادر شاہ جس میں فوجی صلاحیت غیر معمولی تھی، انتظامی صلاحیت اس پائے کی نہیں تھی۔ دہلی کے قتل عام کا تو اس پر الزام نہیں آتا، لیکن آخر میں وہ بہت ظالم ہو گیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اگر نادر شاہ بخارا اور خیوا کی فتح کے بعد مر جاتا تو ایران کا انتہائی نیک نام حکمران ہوتا۔ نادر شاہ کے بعد ایران ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو گیا۔ نادر شاہ کے بعد اس کا بھتیجا علی قلی عادل شاہ کے نام سے خراسان میں تخت نشین ہوا، لیکن 1 سال حکومت کو پایا تھا کہ نادر کے اندھے لڑکے رضا قلی کا بیٹا شاہ رخ 15 سال کی عمر میں مشہد میں تخت نشین ہو گیا، لیکن ایک شیعہ سردار نے اس کو معزول کر کے اندھا کر دیا۔ نادر شاہ کے ایک افغان سردار احمد شاہ ابدالی نے افغانستان میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی اور شاہ رخ کو 1749 میں دوبارہ تخت دلا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔